8واں سوال، اخفا کیسے کیا جاتا ہے؟ جواب، نون ساکن یا تنوین پڑھتے وقت زبان کی نوک تالو سے لگ جاتی ہے، یعنی چپک جاتی ہے، لیکن اخفا کرتے وقت زبان کی نوک تالو سے نہیں لگتی ہے اور باقی آواز ناک کی جڑ کی طرف جاتی ہے، جیسے لفظ اونٹ، اونچا، جنگل، پنکھا وغیرہ میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ، ہردوئی ورژن، تختی نمبر 10، اخفا۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، اخفا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ باقی 2 قاعدوں اقلاب اور ادغام کا بیان تختی نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا یہ سبق بہت ہی اہم ہے، اس لیے ہم اسے تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اخفا کے قاعدے کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تیسرا سوال، تنوین اور نون ساکن کو پڑھنے کے کتنے قاعدے ہیں؟ جواب، تنوین اور نون ساکن کو پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا اظہار کا قاعدہ ہے اور اسے ہم تختی نمبر 9 میں پوری وضاحت کے ساتھ پڑھا چکے ہیں۔ دوسرا اخفا کا قاعدہ ہے۔ تیسرا اقلاب کا قاعدہ ہے اور چوتھا ادغام کا قاعدہ ہے۔ تو اظہار کے قاعدے کو ہم پچھلے سبق میں پڑھا چکے ہیں اور آج کا سبق ہے اخفا کا قاعدہ۔ چوتھا سوال، اخفا کا کیا معنی ہے؟ جواب، عربی ڈکشنری میں اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ پانچواں سوال، تجوید میں اخفا کا کیا معنی ہے؟ جواب، تجوید میں تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ چھٹا سوال، اخفا کب کیا جاتا ہے؟ جواب، جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تب اخفا کیا جاتا ہے۔ ساتواں سوال، حروف اخفا کتنے ہیں؟ جواب، حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ 8واں سوال، اخفا کیسے کیا جاتا ہے؟ جواب، نون ساکن یا تنوین پڑھتے وقت زبان کی نوک تالو سے لگ جاتی ہے، یعنی چپک جاتی ہے، لیکن اخفا کرتے وقت زبان کی نوک تالو سے نہیں لگتی ہے اور باقی آواز ناک کی جڑ کی طرف جاتی ہے، جیسے لفظ اونٹ،
اونچا، جنگل، پنکھا وغیرہ میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے۔ آپ لفظ اونٹ کو دیکھیے، اس میں یہ نون ہے، لیکن ہم اسے پورا نون نہیں پڑھتے ہیں بلکہ آدھے نون کی آواز نکالتے ہیں۔ اونٹ، آپ لفظ اونٹ بول کر دیکھیے، اون اون اونٹ، تو یہ جو اون میں آدھے نون کی آواز نکل رہی ہے، ٹھیک یہی آواز اخفا کرتے وقت تنوین یا نون ساکن کی ہوگی۔ تو اخفا کو سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اردو میں جب لفظ اونٹ کو بولتے ہیں تو اونٹ میں جو اون کی آواز ہے، اون، یہ آواز اخفا کی ہے اور یہی آواز آپ کو اخفا میں نکالنی ہے۔ اونٹ یا اونچا، 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 اون، تو اونچا میں یہ جو اون کی آواز ہے یا اونٹ میں یہ جو اون کی آواز ہے، یہ آواز آدھے نون کی ہے، اور اسی طرح آپ کو اخفا کرتے وقت اخفا کی آواز نکالنی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اخفا میں تنوین یا نون ساکن کی آواز کو نہ تو مکمل ظاہر کی جائے گی اور نہ ہی مکمل چھپائی جائے گی، بلکہ اظہار اور اخفا کے درمیانی حالت میں رہے گی۔ یعنی اخفا میں تنوین یا نون ساکن کی صرف آدھی آواز نکلے گی، اور یہ آدھی آواز ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر لمبی ہوگی۔ اب ہم یہاں سے اس سبق کو ہجے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اخفا بھی کرتے جائیں گے، اور اگر آپ کو اخفا کرنا نہیں آتا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ اخفا کی مشق کرتے چلیں۔ حمزہ زبر نون سکون ان، تا زبر ت، انت، میم پیش نون سکون من، ذال زیر ذی، منذی، را پیش رو، منذرو، انت منذرو۔ یہاں 2 جگہ اخفا ہوگا، ایک انتا کے نون ساکن کا اخفا ہوگا کیونکہ یہ نون یہاں ساکن ہے اور اس کے بعد تا حرف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں اس نون ساکن کا اظہار نہیں بلکہ اخفا ہوگا، یعنی اسے انتا نہیں بلکہ انتا پڑھا جائے گا۔ غور سے سنیے، انتا یہ اظہار ہے اور انتا یہ اخفا ہے۔ پھر سے ایک بار، انتا یہ اظہار ہے کیونکہ اس میں نون ساکن کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، اور انتا یہ اخفا ہے کیونکہ اس میں نون ساکن کی آواز ناک میں چھپائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں انتا میں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانی ہے، نہ کہ اسے ظاہر کرنی ہے۔ یہاں دوسری بات جس پر دھیان دینی ہے وہ یہ ہے کہ انتا میں اخفا کرتے وقت نون ساکن کی آواز کو ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکت کے برابر لمبی کرنی ہے، یعنی اگر کوئی اسے جلدی سے انتا پڑھے، انتا، غور سے سنیے، کوئی اسے جلدی جلدی انتا انتا پڑھے تو یہ بھی اخفا ہو رہا ہے، لیکن اخفا کی آواز ایک الف کے برابر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں اخفا کی آواز ایک الف کے برابر لمبی کرنی ہے، اس طرح انتا۔ لہذا آپ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اخفا ہوگا وہاں وہاں اخفا ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکت کے برابر لمبا ہوگا۔ یہاں دوسرا لفظ جس پر اخفا ہوگا وہ یہ ہے منذرو۔ یہاں دیکھیے یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یہ حرف ذال ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں اس نون ساکن کا اخفا ہوگا، اس طرح منذرو، انت منذرو۔ کاف زیر
کی، را زبر الف، را، کرا، میم دو زبر من، کرامن، کاف زبر الف، کا، تا زیر تی، کاتی، با زیر یا سکون بی، کاتبی، نون زبر ن، کاتبین، کرامن کاتبین۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک کرامن، دوسرا کاتبین، لیکن یہاں صرف ایک ہی لفظ میں اخفا ہوگا اور وہ لفظ ہے کرامن، کیونکہ یہاں دیکھیے یہ حرف میم پر تنوین یعنی دو زبر ہے، اور تنوین دو زبر کے بعد یہ حرف کاف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، لہذا یہاں کرامن کی تنوین کا اخفا ہوگا۔ البتہ آپ یہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں تو تنوین کے بعد کاف نہیں بلکہ حرف الف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے نہیں ہے، تو پھر یہاں تنوین کا اخفا کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو الف ہے یہ تنوین دو زبر کے بعد کا الف ہے، اور تنوین دو زبر کے بعد جو الف ہوتا ہے اسے وقف کی حالت میں پڑھا تو جاتا ہے لیکن وصل کی حالت میں اسے پڑھا نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ وصل کی حالت میں گر جاتا ہے۔ اس لیے یہاں جب لفظ کرامن کو کاتبین کے ساتھ وصل کر کے یعنی ملا کر پڑھا جائے گا تو درمیان سے یہ الف گر جائے گا اور اس طرح تنوین کے بعد یہ حرف کاف ہوگا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ یہاں کرامن کی تنوین کا اخفا وصل کی حالت میں ہوگا اور وقف کی حالت میں اس تنوین کا اخفا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں اس لفظ پر وقف کرنے کی صورت میں یہ تنوین گر جائے گی اور اس کے بدلے یہ الف پڑھا جائے گا، اس طرح کراما۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لفظ پر وقف کرنے کی صورت میں یہ تنوین گر جا رہی ہے اور اس کے بجائے یہ الف پڑھا جا رہا ہے۔ ویسے ابتدائی عربی سیکھنے والوں کے لیے ابھی اس قاعدے کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہاں اس کی وضاحت کرنی ضروری تھی، اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ اسے بتا دیا، ورنہ اسے سمجھانے کے لیے الگ سے ایک لمبے سبق کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہاں وصل کی حالت میں یعنی جب آپ کرامن کو کاتبین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تب یہاں تنوین کا اخفا ہوگا، اس طرح کرامن کاتبین، اور وقف کی حالت میں یعنی اس پر رک جانے کی حالت میں اس کا اخفا نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس لفظ کرامن پر وقف کیا جائے گا تو پھر اسے کرامن نہیں بلکہ کراما پڑھنا ہوگا، یعنی وقف کی صورت میں تنوین گر جائے گی، تو جب تنوین ہی نہیں رہے گی تو پھر اخفا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اخفا تو تنوین یا نون ساکن کا ہوتا ہے۔ کاف پیش نون سکون کن، تا پیش تو کون تو، تا پیش تو، را زبر الف، را، ترا، با دو زبر بن، ترابن، کنت ترابن۔ یہاں بھی دو لفظ ہیں، ایک کنتو دوسرا ترابن، لیکن یہاں صرف کنتو کے نون ساکن کا اخفا ہوگا، کیونکہ کنتو میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، لہذا کنتو کے نون ساکن کا اخفا ہوگا، اس طرح کنتو۔ اور یہاں ترابن کے با پر بھی تنوین ہے، لیکن یہاں تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، اس لیے ابتدائی عربی سیکھنے والے فی الحال یہاں تنوین کو تنوین ہی پڑھیں، اس طرح ترابن، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پر وقف کیا جائے، یعنی اسے اس طرح پڑھا جائے ترابا۔
كنت ترابا، كنت ترابا۔ لیکن چونکہ ابھی ہم نے وقف کا سبق نہیں پڑھایا ہے، اس لیے ابھی ہم وقف کے قاعدے کو چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہاں فی الحال آپ كنت ترابا اور كنت ترابا دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یا زبر ی، تا زیر یا سکون تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، فا زبر ف، حمزہ کھڑا زبر آ۔ غور کیجئے یہ حمزہ ہے نہ کہ الف، اس لیے ہجے کرتے وقت اسے ہم حمزہ کہیں گے۔ تو حمزہ کھڑا زبر آ، فآ، واو کھڑا زبر وا، فآوا۔ نوٹ کیجئے کہ یہاں یہ یا پڑھی نہیں جائے گی۔ یتیما فآوا، یہاں دو لفظ ہیں، ایک یتیمن اور دوسرا فآوا، اور یہاں اخفا صرف یتیمن پر ہوگا جبکہ دونوں لفظوں کو وصل کر کے پڑھا جائے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ اس طرح یتیما فآوا، تو یہاں ان دونوں لفظوں کو جب ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے تبھی یتیمن کی تنوین کا اخفا ہوگا، کیونکہ یہاں دیکھیے یہ حرف میم پر تنوین دو زبر ہے، اور تنوین دو زبر کے بعد یہ الف ہے جسے تنوین دو زبر کا الف کہا جاتا ہے۔ یہ الف وصل کی حالت میں گر جاتا ہے، یعنی جب یتیمن کو فآوا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو اس صورت میں یہ الف یہاں سے گر جائے گا، اس لیے ہم ابھی اس الف کو گرا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ تنوین کے بعد یہ فا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں اس تنوین کا اخفا ہوگا۔ تو یہاں یتیمن کی تنوین کا اخفا اس وقت ہوگا جب اسے فآوا کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ پڑھا جائے گا، اس طرح یتیما فآوا۔ اگر اسے فآوا کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ نہ پڑھا جائے تو پھر ایسی صورت میں اس میں اخفا نہیں ہوگا، بلکہ وقف کی صورت میں تنوین گر جائے گی اور تنوین کے بدلے اس الف کو پڑھا جائے گا، اس طرح یتیما۔ میم زبر نون سکون من، دال زبر د، خا زبر خ، دخ، لام زبر ل، دخل، ہا الٹا پیش ہو، دخلہ، من دخلہ۔ یہاں لفظ من میں نون کا اخفا ہوگا کیونکہ یہاں یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہ حرف دال ہے جو حروف اخفا میں سے ہے۔ واضح ہو کہ من ایک الگ لفظ ہے اور دخلہ الگ لفظ ہے، لہذا من میں اخفا کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے بعد والے لفظ دخلہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ جیسے اگر کوئی من پڑھ کر رک جائے یعنی اس پر وقف کر دے اور آگے کچھ نہ پڑھے تو پھر اس صورت میں من کے نون کا اخفا نہیں ہوگا بلکہ اس کا اظہار ہوگا، اس طرح من۔ حمزہ پیش نون سکون ان، فا کھڑا زبر فا، فا۔ تو جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس نون کا اخفا کیا، فا، کیونکہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد فا حرف اخفا ہے، فا۔ واضح ہو کہ لفظ فا کو یہاں الگ سے لکھنا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق اس کے بعد کے الفاظ من شیئن سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ قرآن میں اس طرح ایک ساتھ آیا ہوا ہے۔ میم زیر نون سکون من، شین زبر یا سکون شی، حمزہ دو زیر ان، من شیئن،
یہاں اس نون کا اخفا ہوگا اس طرح من شیئن، کیونکہ یہ نون یہاں ساکن ہے اور اس کے بعد شین حرف اخفا ہے۔ واضح ہو کہ من الگ لفظ ہے اور شیئن الگ لفظ ہے، اس لیے یہاں من میں اخفا کرنے کے لیے اسے شیئن کے ساتھ ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی لفظ من پڑھ کر رک جائے تو اس صورت میں اس میں اخفا نہیں بلکہ اظہار ہوگا اس طرح من۔ اور لفظ شیئن کے آخری حرف حمزہ میں بھی تنوین ہے، لیکن اس تنوین کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے، اس لیے اس میں اخفا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے قاعدہ یہ ہے کہ یہاں اس لفظ میں وقف کیا جائے گا اور وقف کرنے کی صورت میں تنوین گر جائے گی اس طرح شی شی من شی من شی۔ تو وقف کرنے کی صورت میں تنوین گر جا رہی ہے، تو جب تنوین ہی نہیں رہے گی تو اخفا وغیرہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ نون زبر الف نا، را دو زبر رن نارن، ذال زبر الف ذا، تا زبر ت ذات، نارن ذات۔ یہاں اس تنوین کا اخفا ہوگا اس طرح نارن ذات، کیونکہ جب نارن کو ذاتا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف درمیان سے گر جائے گا، اور اس طرح تنوین کے بعد حرف ذال ہو رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ فا زبر ف، لام زبر نون سکون لن فلن، تا زبر ت، جیم زیر جی تجی، دال زبر د تجید فلن تجید۔ یہاں اس نون کا اخفا ہوگا کیونکہ یہ ساکن ہے اور اس کے بعد تا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، فلن تجید۔ یا زبر واو سکون یو، میم زبر م یوم، یا پیش نون سکون یون، فا زبر ف یون ف، خا پیش خو یون فخو، یوم یون فخو۔ یہاں اس نون کا اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد فا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، یونفخو یوم یونفخو۔ میم زبر نون سکون من، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا طغا من طغا۔ یہاں اس نون کا اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد طا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، من طغا۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ من الگ لفظ ہے اور یہاں طغا الگ لفظ ہے، لہذا من میں اخفا کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے بعد والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ جیسے اگر کوئی من پڑھ کر رک جائے اور آگے کچھ نہ پڑھے تو پھر اس صورت میں من کے نون کا اخفا نہیں ہوگا بلکہ اس کا اظہار ہوگا اس طرح من۔ عین زبر نون سکون عن، ضاد زبر یا سکون ضی، فا زیر فی ضیفی عن ضیفی۔ یہاں اس نون کا اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد ضاد حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، عن ضیفی۔ یہاں بھی لفظ عن ایک مستقل الگ لفظ ہے اور ضیفی ایک الگ لفظ ہے، اس لیے لفظ عن میں اخفا کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے بعد والے لفظ ضیفی سے ملا کر پڑھا جائے ورنہ اس میں اخفا نہیں ہوگا۔
میم زبر نون سکون من، ثا زبر ث، قاف پیش قو، ثقو، لام زبر تا سکون لت، ثقولت، من ثقولت۔ یہاں اس نون کا اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد ثا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے۔ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ لفظ من ایک الگ لفظ ہے اور ثقولت الگ لفظ ہے، لہذا من میں اخفا کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے بعد والے لفظ ثقولت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، اس طرح من ثقولت۔ لیکن اگر کوئی من پر وقف کرے یعنی من پڑھ کر رک جائے تو پھر اس صورت میں اس میں اخفا نہیں بلکہ اظہار ہوگا، اس طرح من۔ حمزہ زبر نون سکون ان، زا زبر لام سکون زل، انزل، نون زبر الف نا، انزلنا۔ یہاں یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد زا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں اس نون کا اخفا ہوگا، اس طرح انزلنا۔ یا زبر نون سکون ین، ضا پیش ذو، ینذو، را پیش واو سکون رو، ینظرو، نون زبر ن، ینظرون۔ یہاں اس نون کا اخفا ہوگا کیونکہ یہ ساکن ہے اور اس کے بعد ضا حرف ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، ینظرون۔ انت منذر، کراما کاتبین، کنت ترابا، کنت ترابا، یتیما فآوى، من دخله انثى، من شيء، من شيء، نارا ذات، فلن تجد، يوم ينفخ، من طغى، عن ضيف، من ثقلت، أنزلنا، ينظرون۔